أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ بہت ہی مبارک گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، بہت ہی مبارک لمحات شروع ہو چکے ہیں، تاخراتیں۔ سب سے پہلے تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں کی کثرت ہے، تراویح کا اہتمام ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ تاخراتوں کی عبادتیں ہیں۔ اتنی ساری عبادتیں یہاں جمع ہو رہی ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے کہاں کو یہ بڑی فضیلت والے راتیں ہیں۔ صبح سے شام تک ہم لوگ روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کر اب پھر تاخرات میں جاگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں حدیث میں۔ جو بندہ تاخرات میں جاگتا ہے، جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے گناہ اللہ بخش دیتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جاگنا دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے یہ جاگنا نہیں ہے، بلکہ آخرت کے لیے جاگنا ہے۔ اللہ کے لیے ہم لوگ جاگ رہے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگ جاگ رہے ہیں، تو یہ عبادت بہت اونچی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے لیے جاگنے میں، عبادت کے لیے رات گزارنے میں انسان کو عام طور سے پریشانی ہوتی ہے۔ وہیں اگر دنیا کے لیے جاگنا ہو، کوئی کام دھندا ہمارا ہو، تو ہم آرام سے راتوں رات جاگ لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ
ہمارے پاس ایمان کی وہ حرارت نہیں ہے اور اعمال کی وہ قدر ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس لیے ہم دنیا کے اعتبار سے دنیا کے کام دھندوں کے لیے جاگتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جاگنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ کے لیے جاگنے والا بھی بنائے۔ اور راتوں کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ خود آسمانی دنیا پر آ کر بندوں سے کہتے ہیں، بندوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تم میں سے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنی ضروریات کا سوال کرنے والا، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں، کوئی ہے مجھ سے اپنی روزی کے بارے میں مانگنے والا، میں اس کی روزی میں برکت دوں۔ اللہ خود بندوں سے کہتے ہیں۔ اتنی اللہ کو محبوب ہے رات کی عبادت، کیونکہ دن کی عبادت میں دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ 10-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی بندہ عبادت کرے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے دل میں ڈال دے کہ بھئی فلانا آدمی تجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے کیا کر، اچھی طریقے سے نماز پڑھ، اچھی طریقے سے قرآن پڑھ، اچھے طریقے سے ذکر کر۔ ایسا ہو سکتا ہے دن کی عبادت میں، لیکن رات کی عبادت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ رات میں پوری دنیا سوتی رہتی ہے، گھر میں سب لوگ سوتے رہتے ہیں، اس وقت اگر کوئی بندہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس میں دکھلاوا نہیں رہتا، کسی کو دکھانے کے لیے آدمی رات کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے رات کی عبادت اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے۔ اور ہر آدمی کو اللہ رب العزت رات کی عبادت کی توفیق نہیں دیتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ بہت مرتبہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے 4 امام ہیں۔ پہلے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امام امام احمد ابن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے امام امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ پوری دنیا یہ چاروں اماموں کو فالو کرتی ہے، ان چاروں اماموں کے طریقوں پر چلتی ہے۔ تو ان میں سے ایک امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں، حضرت کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس کی دن کی عبادتیں اچھی ہو جائیں، دن کے اعمال جس کے اچھے ہو جائیں، اس آدمی کو اللہ رات کی عبادت کی توفیق دیں گے۔ دن میں اگر ہماری عبادتیں اچھی نہیں ہیں، دن کے اعمال ہمارے اچھے نہیں ہیں، تو رات کی عبادت کی توفیق اللہ نہیں دیتے، اس لیے کہ رات کی عبادت کی توفیق اللہ اپنے محبوب بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ تہجد پورے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے خاص بندوں کی سنت ہے تہجد۔ تہجد سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پڑھی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ تہجد پڑھنے والے ہیں؟ اگر حساب لگا لیا جائے تو پرسنٹ 0 پہ چلے جائے گا، اتنے کم لوگ تہجد پڑھتے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ اس کی توفیق نہیں دیتے، اور جن لوگوں کو توفیق دیتے ہیں وہ اللہ کے بہت ہی محبوب بندے، اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور آج لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، عبادتوں کے لیے وقت نہیں ملتا، تو وہ اصل میں وقت نہیں ملنا یہ صرف بہانہ ہے۔ اور اللہ کا وصول یہ ہے کہ اللہ کو دنیا میں جو بندہ پسند نہیں رہتا اس کو اپنے دربار میں آنے کی توفیق نہیں دیتے، اس کو اپنے گھر میں بلاتے نہیں ہیں، اس کو اپنے سامنے کھڑا نہیں کرتے۔
تو جو لوگ اس بہانے سے کہ بھئی میرا کام زیادہ رہتا ہے اس لیے مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ لوگ صرف بہانہ ہے، اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں۔ اگر وصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس آدمی کو اللہ اپنے دربار سے بھگا رہے ہیں، نکال رہے ہیں، یہ علامت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے وہ بندے کا بزنس اگر لاکھوں کروڑوں میں ہو، اگر وہ بندہ صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہو لیکن اللہ کو پسند ہے، اس آدمی کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا کہ اس کے بزنس میں اللہ لاس کر دیں گے، اس کا بزنس پورا لاس میں چلا جائے گا اور پورا بزنس اس کا ختم ہو کر اللہ کیا کر دیں گے، اپنے گھر کا کونا پکڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا بزنس ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، تو وہ آدمی اگر اللہ کو پسند ہے تو اس آدمی کو اللہ کیا کر دیں گے، اس بزنس میں نقصان کر کے اس کو اپنے گھر میں کھڑا کریں گے، اپنے سامنے کھڑنے کی توفیق دیں گے۔ اور جو بندہ اللہ کو پسند نہیں رہتا، وہ آدمی مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھا رہے اور غریب ہو آدمی، پھر بھی اللہ رب العزت اس کو کیا کر دیں گے، دنیا کی مال و دولت دے کر، دنیا کا بزنس دے کر، دنیا کا جائیداد مال پیسہ دے کر اس کو اللہ کے گھر سے نکال دیں گے۔ یہ اصول ہے اللہ کا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، پیسے آ گئے، کوئی بزنس ہمارا اچھا ہو گیا اور اچھے طریقے سے ہم کما رہے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے۔ اور جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس صحیح کام دھندا نہیں، بزنس نہیں، اگر وہ آدمی مسجد میں بیٹھا رہے تب بھی ہم کیا سمجھتے ہیں، وہ آدمی غریب ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن اللہ کا وصول کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند رہتا ہے، اور وہ بندہ حقیقت میں اللہ کی عبادت نہ کر سک رہا ہو، اللہ کے گھر کے لیے وقت نہ دے سک رہا ہو، اس آدمی کو اللہ رب العزت کیا کریں گے، اس کے بزنس میں نقصان کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھنے پر مجبور کر دیں گے۔ اور جو بندہ اللہ کو پسند نہیں، کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو اور مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہو، مسجد ہی اس کی رات دن کا گزارا ہو، لیکن اللہ کو پسند نہیں، تو اللہ رب العزت کیا کر دیں گے، دوسری طرف دنیاوی اعتبار سے اس کو فائدہ پہنچا کر اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایسے ہم جیسے کتنے مسلمان، اب چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، شروع میں مسجد پوری ہماری بھر گئی تھی اور اتنی زیادہ پبلک تھی کہ وضو خانے تک صف جاتی تھی۔ اب حالت کیا ہے، گنے چنے لوگ آ رہے ہیں، اور جو آ رہے ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ان لوگوں سے ہٹا کر اپنے گھر میں بٹھا رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں آ رہے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ رب العزت ان کو گھر سے باہر نکال دیے۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں، کوئی آدمی ہمارے گھر میں آ جائے، اگر وہ آدمی ہم کو پسند ہو، مہمان بن کے آیا ہے، ہمیں پسند ہے، اور اس آدمی کو دوسرے طرف جانا بہت ضروری کام ہے، پھر بھی ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بہانہ کر کے کچھ نہ کچھ بول کے اس کو گھر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹکا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آدمی ہمیں پسند ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہمارا مہمان بن جائے، ہمارے گھر میں آ جائے، وہ آدمی ہمیں پسند نہیں ہے، اگر وہ رکنا چاہے تو بھی ہم کیا کر دیں گے، اس کو بہانہ بنا کے بھیج دیں گے۔ تو اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے، اللہ کا بھی یہی اصول ہے۔ تو اللہ جتنی عبادتوں کی توفیق دے رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھنا ہے، اور کسی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی چھوٹی عبادت کو ہلکی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کہیں کسی چھوٹی عبادت کو آدمی ہلکی نگاہ میں لے لیا تو اس عبادت سے آدمی محروم ہو جائے گا۔
اللہ کے یہاں چھوٹی عبادت بڑی عبادت کا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کو بس عبادتوں کی ضرورت ہے. اللہ چھوٹی عبادت پر بھی مغفرت کر دیں گے اور کبھی کبھی بڑی عبادتوں پر بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے. تو اس لیے ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک ہی واقعہ دو لوگوں کے ساتھ پیش آیا. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے اور ان کا چرچا بہت تھا, دنیا میں بہت بڑی عزت تھی, بڑی قدر لوگ کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو کر کہاں دفن ہوا ان کا؟ مدینہ منورہ کے قبرستان میں دفن ہوا, جنت البقیع میں. اور ایک عیسائی لڑکی تھی, انگریزی کسی ملک میں رہتی تھی, شادی ابھی اس کی نہیں ہوئی, کنواری لڑکی تھی. شادی ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اس لڑکی کو ان کے رشتہ داروں نے اپنے ملک میں اپنے عیسائی قبرستان میں دفن کیا, اور یہاں اتنے بڑے اللہ والے کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا. لیکن کچھ دنوں کے بعد کچھ حالت ایسی ہوئی, اسی قبر کو کھودنے کی ضرورت پڑی. جس قبر میں بڑے اللہ والے کو دفن کیے تھے اسی قبر کو کھودنے کی ضرورت پڑی. تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو انگریزی ملک میں دفن ہوئی تھی, عیسائی تھی, اس کی میت یہاں منتقل ہو گئی, اور یہاں اس قبر میں جو اللہ والے تھے ان کی قبر نظر نہیں آ رہی ہے. اب لوگ پریشان ہو گئے, کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ زمانہ کیسا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے, بڑے اللہ والوں کی میت چوری کر کے لے کر چلے جاتے تھے. اسی طریقے سے ایک زمانے میں بادشاہ کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے امیر, لیکن آپ کا مسکن مدینہ منورہ نہیں تھا, دوسرے علاقے میں آپ رہتے تھے. حضرت خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بری حالت پیش آ رہی ہے, برا واقعہ پیش آ رہا ہے, اور وہ واقعہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور غالباً یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر تک دشمن پہنچا ہوا ہے, اور قبر کو کھود کے آپ کے جسم مبارک کو چوری کرنا چاہتا ہے. تو یہ خواب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ دکھاتے ہیں. اب فوراً چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور اس وقت کے امیر تھے, فوراً مدینے کو حکم بھیجتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا آدمی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی تلاش کرو. اس زمانے میں کیا ہوا, باہر سے دو لوگ آئے ہوئے تھے, مدینہ منورہ میں قیام کیے, اور مسجد نبوی میں ان کا قیام تھا, اور زیادہ تر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مقبرہ ہے آپ کا, وہاں اس کے قریب رہتے تھے, اور اتنی عبادت کرتے تھے, دن رات عبادت میں. اور ان کی عبادت پورے مدینے میں مشہور ہو گئی کہ بھئی بہت بڑے عبادت گزار ہیں یہ, اور ہر آدمی ان کی قدر کر رہا ہے, بڑے بڑے علماء ان کی قدر کر رہے ہیں. کیوں؟ بڑی عبادت کرنے والے, دن رات اللہ کی عبادت میں گزارنے والے. اور یہاں تک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے دن وہ رہے اتنے دن مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے آس پاس کے لوگ ان کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, اپنی ضرورت کو جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, اتنی عبادت میں لگے ہوئے تھے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ خواب میں دکھاتے ہیں کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے, دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک تک پہنچ رہا ہے, اس کو روکو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں بات پہنچا دیتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا دشمن ہے, ایسا آدمی آیا ہوا ہے جو مدینہ منورہ کا نہیں ہے, ایسے آدمی کا پتہ لگاؤ.
حضرت واقعہ نہیں بتاتے، اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے، لیکن حکم دیتے ہیں کہ کوئی مدینہ منورہ سے باہر سے آیا ہوا ہے، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، اس کی تلاش کرو۔ تلاشی ہوتی ہے پورے مدینے میں، کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ حکم بھیجا جاتا ہے کہ حضرت کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، تو حضرت ڈانٹ کر سختی سے کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے خواب میں دیکھا ہے اور بہت ہی بری حالت ہے، تمہارے ڈھونڈنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے پھر دوبارہ تلاش کرو۔ مدینہ منورہ کے لوگ ایک ایک گھر میں جاتے ہیں، ایک ایک آدمی کی تلاشی لیتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ اب وہاں حضرت سفر شروع کر دیے مدینہ منورہ کو آنے کے لیے، لیکن یہاں پورے مدینہ منورہ کے گھروں کی تلاشی ہو گئی، پوری تحقیق ہو گئی، لیکن کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، پریشان سب لوگ۔ اب پھر دوبارہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ حضرت ایسا کوئی آدمی مدینے میں نہیں ہے۔ پھر سہبارہ تیسری مرتبہ حضرت ڈانٹ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہو نہیں سکتا ایسا، کوئی آدمی ضرور ہے مدینہ منورہ میں جو مسلمانوں اور اللہ کے نبی کا دشمن ہے اور بہت بڑا نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور بہت بڑی تیاری کر رہا ہے، وہ آدمی ضرور مدینہ منورہ میں ہے اور بہت دور نہیں ہے، آس پاس ہی ہے، مدینہ یعنی مسجد نبوی کے آس پاس ہی ہے، قریب قریب ہی ہے، اس آدمی کا پتہ لگا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا، پوری مدینہ منورہ کے گھروں کی تلاشی ہو گئی، چیک کر لیے لوگ، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، مجبور ہو گئے سب لوگ۔ اب لوگوں کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ بھئی دو لوگ مسجد نبوی میں ہیں اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں عبادت میں، کیا وہ ان لوگوں کے بارے میں تو بات نہیں ہے؟ تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، وہ لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسا گمان نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عابد ہیں، ان کے بارے میں ایسا مت سوچو۔ لیکن ایسا ویسا کر کے یہی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائی جاتی ہے کہ دو آدمی آئے ہوئے ہیں، کئی دن ہو گئے، کئی مہینے ہو گئے، وہ لوگ مسجد نبوی میں اپنی پوری زندگی سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے قریب ان کا قیام ہے۔ تو فوراً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دے دیا کہ بھئی وہی دو آدمی مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کو قید کر لو۔ اب ان دونوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے سے سفر شروع کیے تھے، آتے ہیں مدینہ منورہ میں، پوری تلاشی لیتے ہیں، پوچھ تاچھ ہوتی ہے ان کی، تو وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار بندے ظاہر کرتے ہیں، لیکن حضرت کو یقین نہیں آتا۔ وہ لوگ جہاں عبادت کرتے تھے وہ جگہ جا کر پوری تحقیق کرتے ہیں بھئی کیا ہو رہا ہے، تو جہاں ان کے مصلے بچھے ہوئے ہیں اس مصلے کے نیچے ایک سوراخ وہ لوگ نکال لیے، اور وہ سوراخ کرتے 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 اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر تک پہنچ رہے ہیں، ایک دم قریب چلے گئے، زمین اندر سے کھود کر ایک بہت بڑا راستہ انہوں نے بنا لیا۔ ان کی نیت کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چرا کر مدینے سے لے کر چلے جائیں۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ یہودی تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے اللہ والے اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی حکومت کا زمانہ اتنا بہترین زمانہ تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب تک مسلمانوں کے امیر تھے تب تک ایک ہی کنویں میں، ایک ہی تالاب میں ایک طرف بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا اور ایک طرف بکریاں بھی پانی پیتے تھے۔ بکریوں کو ڈر نہیں ہوتا تھا بھیڑیا ہمارے اوپر حملہ کرے گا، اور بھیڑیوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بکریوں پر حملہ کرے۔ انہی کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جنگل میں ایک بکریوں کو چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے، چراتے چراتے
اس نے کیا دیکھا کہ اپنی ایک بکری پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے، حملہ کر کے کھا جاتا ہے، تو فوراً وہ آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ بھئی لگتا ہے دنیا سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہو چکے۔ بعد میں وہ شہر میں آتا ہے، آ کر تحقیق کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دن اللہ کو پیارے ہو چکے۔ تو یہ اتنا بہترین زمانہ تھا آپ کا، کوئی طاقت والا آدمی غریب پر ظلم کرنے کو سوچتا بھی نہیں تھا، کوئی غریب آدمی بڑے طاقت والے آدمی سے دبتا بھی نہیں تھا، کسی کا ڈر نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کا ڈر تھا۔ انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کے اوپر بھی اس حکومت کا اثر تھا۔ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی، تو جب حضرت مدینے میں آئے معلوم ہوا تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دی گئی۔ تو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جو بڑے اچھے لوگ تھے جن کو دفن کرتے تھے، قبر کھود کر اندھیرے میں اس میت کو چوری کر کے لے کے چلے جاتے تھے۔ اب وہ کس نیت سے لے کر جاتے تھے اس کا پتہ نہیں، وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہو سکتا ہے یہ کہ ان کی تعریف ہو رہی تھی، ان کی عزت بڑی تھی، تو وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ بھئی ان کو قبر سے نکال کر لے کر چلے جا کر ان کے بدن کی بے عزتی کریں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ کیا کر سکتے تھے، چوری کر سکتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں بڑے اللہ والے کو دفن کیا گیا، کسی مجبوری سے قبر کھود کے دیکھا گیا تو بڑے اللہ والے کے قبر میں ایک لڑکی دفن ہوئی ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، بھئی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، اتنے بڑے اللہ والے کو ہم نے دفن کیا تھا اور یہاں ایک لڑکی کی میت آ گئی، اب یہ لڑکی کون سی ہے پتہ لگاتے ہیں۔ تو ایک راستہ ملتا ہے، راستے سے جاتے ہیں، جا کر وہ اس کے گھر پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی لڑکی کا انتقال کب ہوا؟ والدہ لڑکی کی بتاتی ہے کہ بھئی فلانے وقت میں۔ کہاں آپ نے دفن کیا؟ فلانے قبرستان میں۔ اب آپ کی اب بچی کی میت مدینہ منورہ کے قبرستان میں کیسے پہنچی؟ تو لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ اب اس کے بعد بڑے اللہ والے کے گھر پر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے شوہر کا انتقال ہوا تھا فلانے دن فلانے تاریخ میں، اور ہم سب نے مل کر جنت البقیع میں قبرستان میں، مدینہ منورہ کے قبرستان میں آپ کے شوہر کو دفن کیا تھا، کیا آپ نے کسی مجبوری سے قبر کھود کے آپ کے شوہر کے میت کو آپ نے اٹھایا؟ تو گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، ہمیں ایسی مجبوری کیا ہو سکتی ہے مرنے کے بعد پھر ہم ان کو چوری کر کے لے کے چلے جائیں؟ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ آخر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی لڑکی کی قبر کہاں ہے اس کا پتہ لگا کر وہاں جا کر قبر کھود کے دیکھو۔ وہاں جا کر قبر کھود کے دیکھتے ہیں تو یہ بزرگ جو کہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں جن کو دفن کیا گیا تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی میت وہاں منتقل کر دیا، عیسائیوں کے قبرستان میں۔ اب لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اتنے بڑے اللہ والے، اور ان کو ہم نے جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان میں دفن کیا اور یہاں ان کی میت عیسائیوں کے قبرستان میں نظر آ رہی ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور عیسائی کے قبرستان میں دفن کیے تھے ایک لڑکی کو، اس کی میت یہاں مدینہ منورہ کے قبرستان میں نظر آ رہی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، دونوں کے گھروں کو جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ بھئی آخر کیا معاملہ ہے۔ تو پہلے لڑکی کے گھر کو جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں تو لڑکی کی والدہ کہتی ہیں کہ میری بچی اسلام کی ایک عمل کی بڑی تعریف کرتی تھی، اسلام کی ایک چھوٹے سے کام کی بڑی قدر کرتی تھی۔ وہ کیا ہے کہ آدمی جب ناپاک ہو جائے یا بیوی سے ملے تو اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ یہ چیز ہماری بچی کو بڑی پسند تھی کہ بھئی اس کی وجہ سے وہ تعریف کرتی تھی اسلام کی، دیکھو اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ بس ہمارے ڈر سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، رہتی دنیا تک، جب تک اس کی سانس باقی تھی تب تک وہ اسلام کی تعریف کرتی رہی۔ اب اس کے بعد بزرگ کے گھر پر جاتے ہیں، ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے عبادت گزار تھے، اللہ کا ایک ایک حکم
پورا کرتے تھے، سنتوں کا بڑا اہتمام تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک بہت بڑی کمزوری تھی۔ کمزوری کیا ہے؟ جب بھی ہم بستری کرتے تھے تو بیزاری سے جا کر غسل کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی اسلام کے اندر ہم بستری کرنے کے بعد اور ناپاک ہونے کے بعد غسل کا حکم نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ یہ لفظ ان کے زبان سے نکلتا تھا، کئی مرتبہ ان کے زبان سے ہم نے سنا ہے۔ تو اس وقت لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی اس چھوٹے سے کام پر، چھوٹی سی بات پر اللہ نے اتنے بڑے اللہ والے کی میت کو جنت البقیع مدینے کے قبرستان سے نکال کر عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا، اور عیسائی کے قبرستان سے ایک لڑکی کو اٹھا کر اللہ نے اس کی میت کو جنت البقیع میں منتقل کر دیا۔ تو اسلام کے چھوٹے عمل کو بھی ہم ہلکی نگاہ میں نہیں لینا چاہیے۔ جہاں کہیں ہم نے اسلام کے چھوٹے عمل کو ہم نے ہلکا سمجھا، اسی وقت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دین کی کوئی بات آدمی سن رہا ہے اور اس بات کو اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ سنا ہو، اس کے 70,000 مرتبہ سننے کے بعد 70,000 مرتبہ سے اوپر سننے کا اگر موقع ملے تو بھی اس آدمی کو کیسے سننا ہے کہ بھئی پہلی مرتبہ یہ بات سننے کو موقع مل رہا ہے، اس نیت سے سننا ہے۔ اگر 70,000 مرتبہ میں نے سنا ہے، کون سی بڑی بات ہے، کون سی نئی بات ہے، یہ تو پرانی بات ہے، یہ تو بہت ہی ہلکی بات ہے، اگر یہ نیت آ گئی تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اس عبادت سے محروم کر دیں گے، اس عبادت سے اللہ محروم کر دیں گے۔ آج ہم بیانات میں کچھ باتیں سنتے ہیں، اور وہی باتیں دوسرے بیانات میں اگر کہیں دوبارہ سننے کو ملے تو فوراً ہم کہتے ہیں یہ باتیں سب مجھے معلوم۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کا کوئی چھوٹا عمل ہماری نگاہ میں ہلکا نہیں ہے، تو ہر عمل کی قدر کرنا ہے، چاہے کتنا بھی چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کی تمام عبادتوں کا ایک ہی مقام ہماری نگاہ میں ہونا ضروری ہے، تب جا کے اللہ رب العزت ہر عبادت کی توفیق دیتے رہیں گے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ راتوں کی عبادت کی توفیق اللہ ہر آدمی کو نہیں دیتے، اللہ کے محبوب بندوں کو ہی رات کی عبادت کی توفیق دیں گے۔ فرعون کے بارے میں سب کو معلوم، کس کو معلوم نہیں ہے فرعون کے بارے میں؟ کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، کتنا لوگوں کو ستاتا تھا، لیکن اس کے اندر 3 اچھائیاں تھیں، 3 اچھی باتیں اس کے اندر تھیں۔ سب سے پہلی بات، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں داڑھی میں موتیوں کو سجاتا تھا۔ وہ داڑھی ہے، داڑھی میں موتیوں کو سجاتا تھا، اتنی محبت تھی اس کو داڑھی سے۔ اور دوسری اچھی بات اس کے اندر یہ تھی کہ اس کے شاہی محل میں عام دسترخوان ہر وقت لگا رہتا تھا کہ کوئی بھی مجبور، کوئی بھی بھوکا آدمی کبھی بھی آ کے بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے۔ یہ دوسری۔ اب تیسری اس کے اندر اچھی عادت کیا تھی کہ دن میں پورا خدا کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں ہی تمام جہانوں کا رب ہوں، میں ہی تمام مخلوق کا خالق ہوں، میری عبادت کرو۔ لیکن رات ہوتے ہی مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رو رو کے اس گناہ سے توبہ کرتا تھا، رات کی عبادت زیادہ کرتا تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتی تھی بات۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو بگاڑنے والا اس کے ساتھ ضرور رہتا ہے۔ کوئی اگر اچھا آدمی ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں، تو ان اخلاق کو بگاڑنے والے کچھ لوگ ضرور اس کے ساتھ رہتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حامان جو تھا، وزیر تھا، اس نے فرعون کے ذہن کو بدلا کر فرعون کے ذہن میں بات ڈال کے بول کے ان 3 باتوں کو اس نے اس کی زندگی سے ختم کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ جہاں پناہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر بھی داڑھی ہے اور آپ کے چہرے پر بھی داڑھی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق ہونا چاہیے۔ موسیٰ کیا کرتے ہیں؟
اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں میں خود اللہ ہوں اور آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اب اس طرح بول کے اس کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ بھئی حقیقت آدمی کہہ رہا ہے. تو اس لیے پہلا کام وہ فرعون کیا کرتا ہے کہ داڑھی صاف کر دیتا ہے چہرے سے. پہلی اچھی بات ختم ہو گئی. اس کے بعد دسترخوان کا کہتا ہے کہ یہ کام موسیٰ بھی کرتے ہیں، موسیٰ بھی کمزوری کی مدد کرتے ہیں، موسیٰ بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان میں آپ میں کیا فرق ہے؟ چلو دسترخوان لپٹ کے رکھ دو، اب سے ہمارے شاہی محل میں کسی بھی آدمی کو کھانا نہیں ملے گا. ختم ہو گیا سلسلہ. اب تیسری اچھی بات کیا ہے؟ راتوں کو عبادت کر کے اللہ کے سامنے بہت زیادہ روتا تھا، تو آ کر کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے کہ جس طرح تم عبادت کرتے ہو راتوں میں، اسی طریقے سے موسیٰ بھی راتوں میں عبادت کر رہے ہیں، اور وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور تم دن میں کیا کہتے ہو؟ میں خدا ہوں. دن میں تم کیا کہتے ہو؟ میں خدا ہوں. رات ہوتے ہی تم بھی موسیٰ کے خدا کی عبادت کرتے ہو، تم میں موسیٰ میں کیا فرق؟ ختم، وہ عبادت بھی ختم. جیسے ہی یہ تین عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے. اب وہاں سے وہ آدمی گرتا جاتا ہے اور اللہ اتنا اس کو گرا دیتے ہیں کہ زندہ اپنے لشکر کو لے کے گیا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے، تو اسی دریا میں ڈوب کے مر گیا. آج بھی عبرت کے لیے اس کی لاش میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. بہت سارے ویڈیوز آتے رہتے ہیں یوٹیوب کے اندر اور فیس بک میں، بہت سارے ویڈیوز اس کے لاش کے بنے ہوئے ہیں، اور اس دن سے اللہ اس کی لاش کو ویسے ہی صحیح سلامت رکھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے عبرت ہے. ابھی تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے تفسیر میں کہا تھا کہ لوگ مسلمان اتنا زیادہ دین سے دور ہو چکے ہیں کہ اتنا بڑا ملعون آدمی، اللہ کا نافرمان، اللہ نے اس کو زندہ غرق کر دیا دریا میں، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا ہے لوگوں کے لیے. اس کے میت کے پاس جا کر، اس کے باڑی کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کے اس کو بخش رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. ایک کافر کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ کافروں سے بھی بڑا کافر، خدا کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اس کے میت پہ جا کے اس کے باڑی کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ کر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. مسلمان اتنا دین سے دور ہو چکے. تو راتوں کی عبادت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. فرعون جیسا ظالم جابر بادشاہ کی زندگی میں بھی یہ اچھی بات تھی. جب فرعون راتوں کی عبادت کرتا تھا تو ہم مسلمان ہو کے، نبی کی امتی ہو کے، کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے راتوں کی عبادت؟ اور تجربے سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جس آدمی کو تہجد کی عادت ہو جائے، جس آدمی کو تہجد کی عادت ہو جائے، اللہ اس کی زندگی میں اتنا سکون دیتے ہیں کہ دنیا کا بڑا بادشاہ بھی وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا. اتنا سکون نصیب کرتے ہیں. تہجد کی عادت ہو، اس میں ہمیں بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس اذان کا وقت معلوم کر لیں، اس سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، وضو وغیرہ کریں، کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی توفیق ہو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. بس اللہ اس سے اتنا خوش ہوں گے. 2 رکعت کوئی بندہ تہجد میں پڑھ کے اللہ سے مانگے تو اللہ اس کے دن کے پورے کام آسان کر دیں گے. لیکن اس کا مطلب ایسا نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری عقل کہاں تک کام کرتی ہے کہ اگر بیانات میں ایسے بات اگر بول دے کوئی، یا کوئی وظیفہ بول دے، ہم اسی کو ضروری سمجھ کے پکڑ لیتے ہیں.
اور دوسرا کام نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی اپنی کمائی اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا، اسلام کے طریقے کے مطابق خرچ نہیں کرتا، اپنی منمانی طریقے سے کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں، وہ آدمی رات بھر عبادت کر لے تو بھی سکون نہیں مل سکتا. یہ ضروری ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ رات کی عبادت نفل ہے، رات کی عبادت نفل ہے، لیکن حلال کمانا، حلال کھانا، حلال خرچ کرنا فرض ہے. نفلی عبادتیں کر کے فرضوں کو چھوڑ کے یہ اگر امید لگائیں کہ بھئی اللہ ہمارے کاموں کو آسان کریں گے تو قیامت کے صبح تک ہو نہیں سکتا. تو اس لیے صحیح طریقے سے زندگی گزارنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں کی عبادت کرنا ہے، تب جا کے اللہ سکون دیں گے. تو یہ راتوں میں جاگنا یہ بہت بڑی فضیلت والی عبادتیں ہوتی ہیں، اور اجتماعی طریقے سے ہم لوگ جاگ رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ بیان سن رہے ہیں، یہ اجتماعی جاگنا ہے. اس کے اوپر بھی وہ وعدے نہیں ہیں بلکہ انفرادی طور پہ جاگنے پر وعدے ہیں اللہ کے اور اللہ کے نبی کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اجتماعی طریقے سے جاگو، جا کر اللہ کی عبادت کرو، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. کیسے؟ تراویح ہو گئی، تراویح ہونے کے بعد اپنے حجرے میں گئے، جا کر اپنے کمرے میں اپنے روم میں گئے، جا کر خود بھی عبادت کیے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت پر مجبور کیے. یہ طریقہ ہے. انفرادی اعمال بہت ہی ضروری ہیں. بیان ہو گیا، ختم. یہ سوچ کے ہم چلے گئے کہ رات کی عبادت کر لیے ہم لوگ اور جا کے ہم سو گئے تو رات کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کم سے کم سونے سے پہلے 2-4 رکعت نفل پڑھ کے اپنی پوری زندگی کے گناہ سے توبہ کر کے سو جائیں. بڑی عبادت نہ کر سکے تو کم سے کم 5 سے 10 منٹ لگیں گے. 5 سے 10 منٹ. 4 رکعت پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. اس کے بعد 5 منٹ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں اور اپنے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ سے دعائیں کریں. اس کے بعد سو جائیں تو انشاءاللہ تب بھی اللہ رب العزت پوری رات کا ثواب دیں گے. رات کی عبادت کا مطلب بیان کرنا، سننا نہیں. اگر سنت کے بارے میں کہا جائے تو یہ اجتماعی عبادتیں تاخراتوں میں صحیح نہیں، سنت کے خلاف ہے. لیکن یہ عام ہمارا یہاں ماحول چلا ہوا ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو جتنی دیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر بھی ہم لوگ نہیں بیٹھتے، چلے جاتے ہیں، جا کر سو جاتے ہیں یا اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کچھ دیر اللہ کے گھر میں بٹھانے کے لیے یہ ماحول شروع ہوا ہے اور اسی کو ہم ضروری سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن ضروری کیا ہے؟ انفرادی عمل ہے. 2-4 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے خوب توبہ استغفار کریں. آج تراویح میں جو پارا ہوا ہے اس میں ایک آیت حافظ صاحب پڑھے ہیں، من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا ومن عمل صالحا من ذکر او انثی. اللہ فرما رہے ہیں کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں گناہ دیا جائے گا. من عمل صالحا، اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے اور وہ نیک کام چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے تو اس کے لیے کیا فرمایا گیا کہ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جنت پہ داخلہ دیں گے، بشرطے کہ مومن ہو. بشرطے کہ مومن ہو عبادت کرنے والا، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اپنے جنت پہ داخلہ دیں گے. ایک گناہ کریں گے تو ایک گناہ کا بدلہ ایک گناہ، اچھے کام کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ جنت دیں گے. تو اس لیے جتنا ہو سکے ہم زندگی میں کوئی بھی عبادت کو چھوٹا نہ سمجھ کر عبادتیں کرتے رہیں. کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی عبادت اللہ کو پسند آ جائے گی. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب راستے میں چلو تو کیا ہے راستے کا حق؟ کہ راستے میں اگر کانٹا پڑا ہوا ہو، پتھر پڑا ہوا ہو، تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو ہٹاتے ہوئے جاؤ. چھوٹا کام ہے لیکن اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ بے حساب نیکیاں دیں گے.
دیکھنے کے اعتبار سے، کہنے کے اعتبار سے، کرنے کے اعتبار سے بہت چھوٹا عمل۔ ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر نہیں آتی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بھئی ایک مسلمان کا یہاں گزر ہوا ہے۔ لیکن آج مسلمان کی گلیوں میں، مسلمانوں کے محلوں میں، کتنی مسلمانوں کے محلے ہیں ہمارے، کتنی آبادی ہے، انہی کے گھروں کے سامنے پتھر وغیرہ پڑے رہتے ہیں، لیکن اٹھانے کی اور ہٹانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹی عبادتیں ہیں۔ شریعت کے اندر چھوٹی عبادتوں کا بھی حکم ہے، بڑی عبادتوں کا بھی حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر بڑی عبادتیں نہ کر سکے تو کم سے کم چھوٹی عبادتیں کرتا رہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بڑی عبادتوں کا بھی حکم دیا، چھوٹی عبادتوں کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے عبادتوں کو کرتے رہنا ہے، کسی بھی عبادت کو ہلکا نہ سمجھے۔ بھئی چھوٹی عبادت ہے، کیا فائدہ ہے اس سے؟ یہ اگر ہم سوچیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی چھوٹی عبادت کو ذریعہ بنا کے ہماری مغفرت کر دے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے لیے۔ تو اس لیے ہر عبادت کو کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے کرتے رہیں، اور خصوصاً یہ تاخراتیں جاگ رہے ہیں ہم لوگ، صحیح طریقے سے جاگنے کی کوشش کریں، سنت کے مطابق جاگنے کی کوشش کریں، اور سونے سے پہلے 2-4 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے خوب دعائیں استغفار کر کے سوئیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال کریں گے، اور راتوں کی عبادتوں کو بھی اللہ قبول کریں گے۔ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ شب قدر کو پانے کے لیے بہترین طریقہ اور آسان طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو حکم کیا ہے حدیث میں کہ شب قدر کو پانے کے لیے آدمی 5 تاخراتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، تب شب قدر اس کو ملے گی۔ لیکن تفسیروں میں ایک بات مفسرین حضرات لکھتے ہیں، کتابوں میں بھی یہ بات ملے گی ہم کو، کہ اگر کوئی بندہ پوری رات جاگ نہیں سکتا تو وہ آدمی کیا کرے، سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے، سو جائے، اس کے بعد صبح روزہ رکھنا ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اٹھے 2 رکعت تہجد پڑھے اور 2-4 منٹ اللہ سے مانگے، تب بھی شب قدر نصیب ہو جائے گی، تب بھی شب قدر اس کو مل جائے گی۔ رات میں اور صبح میں 2 بھی ملا کر کتنا وقت لگا ہمارا؟ 10 سے 15 منٹ۔ یہ 10 سے 15 منٹ بھی اگر ہم صحیح طریقے سے جاگ لیں گے تو شب قدر اللہ نصیب کریں گے۔ اور اسی لیے میری عادت ہے، تحدیث بن نعمہ کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں، تاخراتوں میں جتنی دیر جاگنا ہے جاگتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کچھ باتیں وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد سونے سے پہلے ہر حال میں 2 سے 4 رکعت نفل پڑھ کے 5-10 منٹ اللہ سے دعا وغیرہ کر کے اس کے بعد فارغ ہو کے سوتا ہوں، اور صبح میں ہر حال میں تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ الحمدللہ تہجد کی پابندی سالوں سے ہو رہی ہے، کم سے کم 8 سال ہو گئے، کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے تہجد میری، لیکن اکثر تہجد کی پابندی ہوتی ہے۔ اگر کسی دن تہجد نہیں پڑھا، 1 دن 2 دن 3 دن، ہمارے ابا خاموش رہتے ہیں، اگر زیادہ دن تہجد چھوٹ گئی، ان کو معلوم ہو گیا تہجد نہیں پڑھ رہا ہوں، تو بہت سختی سے بولتے ہیں کہ تو مفتی بن کے کیا فائدہ، مفتی بن کے کیا فائدہ، تہجد نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مفتی بننے کے بعد بھی میرے گھر میں میرے والد میری والدہ میری تربیت اب بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہمارا بچہ مفتی بن گیا اب ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ کوئی کام اگر نہ کرنے والا کام اگر میں کر لیا تو فوراً ہمارے ابا ڈانٹتے ہیں۔ یہاں تک قریب تک، یعنی کہ 1-2-3 سال پہلے تک بھی کلر کے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی گھر میں۔ اگر کلر کے کپڑے پہن لیا تو اتنا غصہ کرتے تھے، کہتے تھے تو عالم ہے مفتی ہے اور کلر کے کپڑے تیرے لیے میرے علم کے مطابق جائز نہیں۔ اب تو
عادت ہو گئی اور ضرورت بھی ہے. کبھی کبھی سفر ہوتا ہے, سفر میں اجلے کپڑے اگر پہن کر جائیں گے تو گندے ہو جائیں گے, تو اس حساب سے میں شروع کر لیا ہوں. لیکن 3 سال پہلے تک کلر کے کپڑے پہننے کی بھی مجھے اجازت نہیں تھی. اتنی تربیت الحمدللہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اگر ہمارے بچے بڑے ہو گئے, ان کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ بھئی بچے بڑے ہو گئے اب کیا ضرورت ہے, سب کچھ ان کو معلوم ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے, یہ ہماری غلط فہمی ہے. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے, بہت بڑے حکیم. بعض لوگ ان کو نبی کہتے ہیں, بعض لوگ نہیں, نبی نہیں ہیں, بہت بڑے حکیم تھے, حکمت کی باتیں بتاتے تھے. جوان ہو گئے ان کے بچے, وہ بھی بڑے اللہ والے تھے, جوان ہو گئے. جوان ہونے کے بعد بھی اپنے بچے کو اتنی نصیحت کرتے تھے کہ ان کی نصیحتوں کی اتنی موٹی کتاب آج چھپی ہوئی ہے. دوسروں کو زیادہ نصیحت نہیں, اپنے بچے کو زیادہ نصیحت کرتے تھے. اسی میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا لوگوں کے لیے تو اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ لوگ تجھے نگل جائیں, اور اتنا کڑوا بھی نہ بن کہ لوگ تجھے تھوک دیں. موقع کے اعتبار سے, مناسبت کے اعتبار سے کبھی میٹھا بھی ہونا چاہیے, کبھی کڑوا بھی ہونا چاہیے. تو یہ اکابرین کی اور ہمارے بڑے بزرگوں کا طریقہ ہے. تو اس لیے راتوں کی عبادت بڑی فضیلت والی چیز ہے, خود بھی کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرنا ہے, اور تہجد کی پابندی کرنا ہے. تہجد کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے فرض نمازوں کی بھی پابندی ہو جائے گی. اور ایک آدمی تہجد پڑھے اور فرض نماز چھوڑ دے, ایسا ہم گمان نہیں کر سکتے. جو آدمی نیند قربان کر کے اٹھ کے رات میں عبادت کرے وہ آدمی فرض نماز چھوڑے گا؟ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے راتوں کی عبادت, اور اس وقت اتنا سکون ملتا ہے عبادت کرنے میں کہ اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. رمضان کا موقع ہے, ابھی 10 دن باقی ہیں. ان 10 دنوں میں ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں سحری میں اٹھ کے تہجد پڑھ کے اللہ کے سامنے دعائیں کریں, کچھ قرآن کی تلاوت کریں, ذکر وغیرہ کریں. اتنا سکون ملتا ہے, اتنا دل خوش ہو جاتا ہے کہ آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی پوری دنیا کی دولت مجھے مل گئی, پوری دنیا کی دولت مجھے مل گئی. تو اس لیے تہجد کی پابندی کرنا ہے. اور تہجد جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ تمام نبیوں کی سنت ہے, اور تہجد میں اللہ رب العزت صحت چھپا کے رکھے ہیں. جو آدمی تہجد کی پابندی کرے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ تہجد کے وقت میں ایک ہوا چلتی ہے اللہ کی طرف سے, رحمت کی ہوا چلتی ہے. وہ ہوا جس آدمی کو جاگنے کی حالت میں لگ جائے اس کے بدن میں بیماریاں ختم ہو جائیں گی. سال میں 1 مرتبہ وہ ہوا چلتی ہے, اور جو آدمی سویا ہوا ہو اس آدمی کا کوئی اعتبار نہیں. جاگنے کی حالت میں وہ ہوا جس کو لگ جائے وہ آدمی صحت سے رہے گا. بیماریاں ظاہری اعتبار سے آئیں گی لیکن ان بیماریوں سے اس کا نقصان نہیں ہوگا. تو اس لیے تہجد کی پابندی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی اس سے بھی زیادہ پابندی کرنا ہے. جتنی پابندی ہم تہجد کی کریں اس سے زیادہ فرض نمازوں کی پابندی کرنا ہے. آج اگر ہمارے جتنے مسلمان ہیں, پورے مسلمان اگر مسجد کو آنا شروع کر دیں تو اس تعداد کو دیکھ کر ہی دشمن کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا. دشمن ڈرنے لگے گا کہ بھئی مسلمان اتنے سارے کہاں سے آ گئے. آج ہم گنے چنے آتے ہیں, آزو بازو میں کوئی ہماری وقات نہیں ہے, کوئی عزت نہیں, کوئی قدر نہیں. کیوں؟ دنیا میں کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور ان وسائل کو لینا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہم عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ہمارا ڈر سامنے والے کے دل میں پیدا ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ضرور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ کام ہم کو کرنا ہے, اس کے بعد جا کے اللہ وہ چیز دیں گے. اگر ہم کام نہیں کرتے اور خود سوچتے رہے کہ بھئی اللہ عزت دیں گے, اللہ ہمارا ڈر دشمنوں کے دلوں میں پیدا کریں گے, تو ایسا ہو نہیں سکتا.
تو اس لیے نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، تہجد کی بھی پابندی کرنا ہے۔ تو یہ مبارک راتیں چل رہی ہیں، یہ پہلی تاخرات ہے ہماری، تو خوب ان راتوں میں جاگیں اور جا کر اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے رشتہ داروں، دوست احباب، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جو آدمی اپنے دعا میں پوری امت کو شامل کرتا ہے تو اس دن جتنے مسلمان دنیا میں رہتے ہیں ہر آدمی کے بدلے میں اس کو نیکیاں دیں گے، ایک بار دعا کرنے کی وجہ سے۔ اب کتنے کروڑ نیکیاں جمع ہو جائیں گے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کم سے کم اس ثواب کو پانے کے لیے پوری امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں اور ہدایت کی دعائیں کریں۔ تو یہ مبارک راتیں بہت ہی فضیلت والے راتیں ہیں، تو ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی اور شب قدر کو پانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 5 تاخراتیں ہیں، یہ پہلی تاخرات ہے، دوسری تاخرات بھی انشاءاللہ ہوگی ہماری مسجد میں، اور ہمارے لیے